لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام جملہ حضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب کریم کا لاکھ کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس وحدہ لا شریک نے اپنا برکت والا رحمتوں والا مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا. دعا ہے اللہ رب کریم اس ماہ مبارک کے اندر اس کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور ماہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے اللہ رب کریم ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. دوستان عزیز، قرآن مجید فرقان حمید کی انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر تین باتیں فرمائی گئی. نمبر ایک، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صرف تم ہی نہیں ہو کہ جن پر روزوں کو فرض کیا گیا ہو، بلکہ تم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں ہم نے ان کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا ہے. اور پھر جو تیسری نمبر پہ بات فرمائی اللہ رب کائنات نے وہ یہ ہے کہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اب روزے کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ رک جانا. کیا معنی ہے؟ رک جانا. اب صبح طلوع فجر سے غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے سے اور جو عمل زوجیت ہے اس سے رک جاتا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ روزہ. یعنی روزہ رک جانے. اور ماہ مبارک کے اندر انسان حرام چیزیں ایک طرف بہت سے حلال چیزیں ہیں اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے، منع کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. اور روزہ انسان کی بنیادی طور پر ایک تربیت کا ہے. روزہ انسان کی مسلمان کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے. اس روزے کا کوئی خاص مقصد ہے. وگرنہ اللہ رب کائنات اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی نعمتیں سے دو. یعنی روزے کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ اللہ رب کائنات اپنے رزق سے اپنے بندوں کو منع کر دے کہ تم نے کھانا کچھ نہیں، پینا کچھ نہیں. کیوں؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے کہ اللہ رب کائنات معاذ اللہ یہ چاہتا ہو کہ اس ماہ مبارک کے اندر
میرے رزق کے اندر کچھ کمی ہے، سٹاک کے اندر کچھ کمی ہے، تو لہذا اللہ کے لیے اپنے بندوں کو رزق سے منع کرنا نہیں، ایسے بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب کائنات کے کارخانے کے اندر رزق کی کوئی نہ پانی کی نہ اس کی نعمت کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو اللہ رب کائنات اپنے بندوں کو رزق سے، پانی سے اور اس طرح کی چیزوں سے کیوں منع فرما رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیکن اللہ رب کائنات سے ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور جو ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کی بھوک کو دیکھ کے، پیاس کو دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، تڑپتی ہے کہ نہیں تڑپتی؟ تو پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار کیسے اپنے بندوں کو بھوکا رہنے کا حکم دیتا ہے، پیاسا رہنے کا حکم دیتا ہے؟ ایک ماں کے ساتھ اس کی اولاد اگر بھوکی ہو جائے نا تو وہ لوگوں کے گھروں کے برتن دھونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لوگوں کے کپڑے دھونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، دوسروں کے صحن میں جھاڑو لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کہ محنت کرنا شدت ضرور اپنے لال آئے جو بھوک ہے اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ ماں اتنی محبت کرتی ہے، اور وہ پروردگار عالم جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اس انسان کی بھوک کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے محبت کے اپنے ایک معیار ہے، تقاضے ہیں۔ وہی ماں جو اپنی اولاد کی بھوک یا پیاس کو نہیں دیکھ سکتی، وہی ماں جب اس کی اولاد کیا ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، تو انتہائی کڑوی قسم کی دوائیاں بھی تو کیا کرتی ہے، اس کو دیتی ہے۔ بچے نیچے دی اپنی پاؤں کے نیچے اس کو جو ہے وہ رکھ کے زبردستی اس کے منہ کو کھول کے کڑوی دوائی اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس بات کو پتا ہے بھوک کی حالت میں کھلانا بھی محبت ہے، اور بیماری میں کڑوا دینا یہ محبت ہے۔ یعنی محبت کے طریقہ کار موقع کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے۔ کبھی میٹھا دینا محبت بن جاتا ہے، کبھی کڑوا دینا محبت بن جاتا ہے۔ میٹھے کی جگہ پہ کڑوا ہو کے یہ محبت ہے، اور کڑوے کی جگہ پہ میٹھا ہو کے تو یہ محبت ہے۔ یعنی اگر کسی کو بیمار ہو، تکلیف میں ہو، اور اس موقع پہ جب کیا کرتے ہو، میٹھا دیتے ہو، تو یہ بھی محبت نہیں۔ اور کسی کو اگر شوگر ہو جائے، آپ اس کا پہلے ہی لبلبا کسی جگہ پہ پہنچا ہوا ہو، اور اوپر سے اور کیا کہو میٹھا اس کو دو، تو یہ بھی محبت نہیں۔ یعنی محبت کے انداز اپنی جگہ پہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ میٹھے کی جگہ پہ میٹھا ہو وہ محبت ہے، اور کڑوے کی جگہ پہ کڑوا ہو تو یہ محبت ہے۔ تو اللہ رب کائنات نے آپ کے اوپر اور میرے اوپر یہ جو ماہ مبارک اپنا عظمتوں والا بھیجا ہے، تو اللہ آپ سے اور مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ آپ سے اور مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ آپ کے اوپر اور میرے اوپر اللہ نے کیا کیا ہے؟ بھیجا۔ اب روزہ رک جانے کا، اور روزہ ہے کس چیز کا؟ زبان کا، پیٹ کا، انسان کے سارے وجود کا روزہ، انسان کے سارے وجود کا روزہ، اس کی آنکھ کا روزہ، اس کے کان کا روزہ، اس کی زبان کا روزہ، اس کے پیٹ کا روزہ، اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سارے وجود کا روزہ ہے۔ اور سارا وجود اگر روزہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو روزے کا اصل مقصد انسان کھانا نہ کھائے، لیکن زبان کے ساتھ بے زبانی کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، بےایمانی کرتا رہے، لوگوں کے کلیجے جلاتا رہے، ہر طرح کی بےایمانی اپنی زبان سے کرتا رہے، اور صبح سے لے کے شام تک وقت کھانے سے اٹھ جائے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہے، لیکن میوزک سارا دن اس کے کام کے ساتھ لگا رہے، وہ میوزک سنتا رہے، وہ گانے بجائے سنتا رہے، تو اس کا روزہ ہے نہیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے کان اللہ کے ذکر کے لیے پاکیزہ۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زبان پاکیزہ ہو جائے، کہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ تیرا دل
یاد خداوندی اور یاد مصطفیٰ کا مقبر بن جائے، تیرا ذہن سوائے خدا کے اور سوائے اس کے حبیب کے کوئی چیز بھی نہ سوچے، بس یہ اللہ کی طرف سے ذکر کے لیے روزہ فقط کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں۔ انسان غیبت سے رک جائے، جھوٹ سے رک جائے، بے ایمانی سے رک جائے، سود سے رک جائے، ہر طرح کی برائی سے رک جائے، یہ اس چیز کا نام کرنا۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جس کو آپ اسلام کے ستون کہتے ہیں کتنے ہیں؟ 5۔ تو اللہ رب کائنات نے بالترتیب فرض کیا، بالترتیب کیا کیا ہے؟ فرض کیا، یعنی اس میں سب سے پہلے اللہ رب کائنات نے نماز کو فرض کیا، اس کو نماز، پھر دوسرے نمبر پر زکات کو فرض کیا، پھر تیسرے نمبر پہ جا کے اللہ رب کائنات نے روزے کی فضیلت کو نازل فرمایا۔ یہ جو روزہ ہے یہ تیسرے نمبر پر، اس ترتیب کے لحاظ سے۔ تو اب اگر کوئی بندہ اس کے پہلے احکامات کو چھوڑ دے، یعنی نماز نہ پڑھے اور وہ روزہ رکھے تو کیا اس کا روزہ درست ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں نا، آپ کو ہمیں جس وقت ہم کسی سکول میں کسی ادارے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک کلاس کی ترتیب ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پہلی نہ پڑھے اور دوسری میں یا تیسری میں ڈال دیا، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پہلی نماز کو فرض کیا۔ اب ایک بندہ اگر روزے کا بڑا اہتمام کرتا ہے اور وہ اس کو اہتمام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی طرف اس کی تذکیر جو ہے اس کا سارا زور ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ اس کو صحیح معنی کے اندر وہ اس کا جو فلسفہ ہے اس کو حاصل کر سکتا نہیں۔ اب پھر وہ زکات، بہت سارے لوگ زکات کی طرف ترغیب نہیں، ان کا ذہن نہیں جاتا، یعنی سال میں ایک مرتبہ 100 کے پیچھے 2.5 روپے نکالنا، لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے کہ اللہ کا یہ حق ہے اس کی ادائیگی کریں گے، لوگوں کو تو ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر وہ کھیت لگاتے ہیں تو اس کا جو اناج یہ بھی اللہ کا، اگر اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، زکات کی ادائیگی نہیں کریں گے تو پھر بتائیں نا ہم اللہ کے احکامات کو ہم بھی کریں۔ تو اللہ رب کائنات نے یہ روزے فرض کیے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ انسان کا سارا وجود کیا ہو جائے، اتنا تربیت پالے کہ اس کے کام بھی پاک ہو جائے، اس کا دل بھی پاک ہو جائے، اس کی سوچ بھی پاک ہو جائے۔ انسان آج تو ایسا بھی ہے، شاید ہر مرتبہ یہ بات کرتا رہتا ہے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دہی کرنا، اس چیز کو سمجھتی ہے، اس چیز کو اور ویسے یہ ہے کہ جو روزہ ہے یہ اللہ کی طرف دور کرنا، روزہ انسان کی وجود کو طہارت بخشتا ہے، اندر سے انسان کو پاکیزگی دیتا ہے، اس کا وجود اللہ کی بارگاہ کے قابل ہو جاتا ہے، طہارت۔ لیکن آج کو آپ اور میڈیا سے بہت سارے لوگ روزے کو کیا سمجھتے، روزے کو آگ کا گولا سمجھتے، روزے کو آگ کا گولا سمجھتے۔ ہم نے رکھا اور اندر جا کے اس نے ایسی لگائی کہ پھر ٹریپولے کی طرح منہ سے آگ نکالتی، اور پھر بڑی اداکاریاں سب، یعنی جو حقیقت کی ہے وہ اداکاری کے 20 افراد کے کھڑے ہو، اج بڑا روزہ اگر لگے دے تو سیدھا روزہ لگے دے تو سیدھا کیوں جی یہی کرنا، یعنی روزہ اب کسی کے ساتھ اداکاری سب ایک تو ہوتا ہے انسان کو اندر سے وہ جذبات میں کیفیت بنے، وہ احساسات اندر پیدا ہو اور اس کو غصہ، وہ تو ایک ٹینشن، یعنی بہت سارے لوگ اداکاریاں کرتے ہیں،
کوچیوں چ بڑا روزے میری تو بڑا روزے پراوا تو جب اتنا تو روزے دا چاہتا ہے تو کس ایسی روزہ نہیں ایسے بندے کو میرا جا روزہ رہا ہے تو سمجھ چڑھے بڑی محنت یہ بالکل نہیں کرا کہ روزہ رہا اپنی ذات جب روزہ رہا کہ مخلوق کو زندگی دے بہتر ہے کہ اور جنت کو ہونے کی زندگی چاہتے ہیں کبھی آٹے کی روٹی کسی بھی نہیں نا وہ جنت کے اندر بہت بھی چاہتی ہے کبھی نہ کسی سے آگے نہیں بورے لگے اور نظر بھی وہ بھی یہ نہیں چاہتی ہے ابھی نہیں تو انہاں کی یہ اللہ فرض کی طرح سے بڑا سب یہ اثر ہے کہ کہتے تسی گل سمجھ پھر دوسرے نمبر پر جڑا بندہ روزہ رکھ کے اپنی اخیر آپ کے اندر نہیں کرتا اور اس کے اخیر نہیں آپ کے اندر کسی ماؤ کی یہودی حیا کی تعمیر کی پیدا نہیں تے او بھی مقصد حاصل نہیں کرتا پھر وہ اسی طریقے سے حقیقت سننا حکمت کا پہلے لوگ حکمت کا کدھر سے نہ اور جڑے کی بناتے اور جڑے بناتے وہ 10 کو کھانے سے بڑی طرح اچھا تو ساری یہ سن کے پھر آخر کے چھوڑنا دفعہ پتہ ساری اس کو کھڑے سارے گھڑ دی اس سے لوگ بچہ سارا گھڑ کی سارا کی پھر آخر میں چھوڑ دیا تو یہ ماسی سیاسی جڑے لہذا کوئی پتہ چھو نبی پاک سے مسیح بارگاہ ماہر عورتاں یہ نا کہ آئیاں عورتاں نبی پاک سے فرمایا انہاں کو پاڑیاں عورتیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزے سے ہم کیا ہیں ہم روزے سے کریم نے نہیں پانی لا اب وہ عورتیں اور سب مسئلہ دیتی یا رسول اللہ ہم روزے کی حالت کے پانی نہیں پی سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی ڈال تین مرتبہ سرکار کو عالم اب وہ قسمیں لگی کہ یا رسول اللہ ہمارا تو روزہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انگلیاں اپنے حلق پہ ڈال کے اب جبالی نبی بیان فرمایا نا اب تو ہے اپنے حلق پہ انگلیاں دیکھ ایک انگلی کے گوشت کیا نکلے گوشت نکلے تو اب وہ عورتیں گوشت کے گوشت کو دیکھ کے حیرت زدہ اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے اجزا ہزا ہے ہم نے گوشت آیا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو آتے ہوتے کسی کی غیبت یا تحقیر قرآن نے یہ کہا ہے کسی کی غیبت کرنا اپنے بڑے بھائی کا گوشت کھانا ہے تم نے غیبت کی گویا اپنے بڑا بھائی کی گوشت اب گوشت کھا کے بھی روزہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں گوشت کھا کے تو روزہ نہیں ہو سکتا تو اب روزے کی حالت کی غیبت کرے گا تو گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے اب اس کا روزہ تو قائم نہ ہے اسی طرح روزے کا ایک خاص مقصد روزے کا کیا ہے ایک خاص مقصد اللہ رب کائنات تجھے اور مجھے بھوکا رکھ کے نہ تو بھوکوں کی درد کیا احساس دلانا تجھے اور مجھے صبح سے لے کے شام تک بھوکا رکھ کے جو بھوکے ہیں نا ان کی تکلیف ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ بھوکے رہو تمہیں پتا چلے کہ غریب بھوکے میں بھوک کی حالت تو پیاسا ہے تجھے پتا چلے کہ کسی پیاسے کو پیاس لگتی ہے کتنی تکلیف مگر نہ یہ حلال رزق سے بنا سکتے کا کیا مقصد
اللہ رب کائنات تجھے اور مجھے بھوکا رکھ کے جو بھوک برداشت کرنے والے جو بھوکے ہوتے ہیں ان کی تکلیف ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو بھوکے ہوتے ہیں وہ یہ تکلیف ہے۔ اب اس کا یہ مقصد ہے روزے کا۔ اب دین کو مقصد یہ تھا کہ ہم بھوکے رہ کے بھوکوں کی تکلیف کو محسوس کریں، ہمیں احساس پیدا ہو کہ یار بھوکوں کو بھوک کی حالت میں کچھ دینا چاہیے۔ اب اس کا مقصد یہ تھا، یہی تھا نا۔ اچھا سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے شام کو میرے دسترخوان پہ 10 چیزیں پڑی ہوئی، 10 چیزیں میرے دسترخوان پہ، اور میرے پڑوس میں میرا پڑوسی فقط پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ کھولنے پر ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ تو نے اور میں نے جو روزہ رکھا ہے کیا ہم اس کی افادیت کو پا سکتے ہیں؟ کسی صورت میں نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب کائنات نے تجھے اور مجھے بھوکا رکھا تھا تاکہ بھوکے کی تکلیف ہم جان سکیں، اور دن کو ہم اس کی تکلیف کو جان کے شام کے وقت ہم اس کی دسترخوان پہ اپنی طرف سے کچھ بھیجیں تاکہ اللہ رب کائنات راضی ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے اس نے ماہ رمضان اتارا تھا اس مقصد کے اندر نیک و بے کامیاب ہو جائے۔ سارا دن ہم تکلیف کو محسوس کرتے رہے، لیکن شام کے وقت اگر غریب کو بھول گئے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تو اور میں روزے کے مقصد کو نہیں پا سکتے، تو اور میں روزے کے مقصد کو نہیں پا سکتے۔ تو لہذا روزہ رکھنا ہے، روزے کی حالت میں بھوکے رہ کے بھوکوں کی جو تکلیف ہے اس کا احساس کرنا ہے، اور اس کا کچھ مداوع کرنا ہے کہ شام کے وقت جس وقت میرے دسترخوان پہ مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہوں نا، تو پھر مجھے غریب کا خیال آئے، احساس آئے، تاکہ میں روزانہ کی بیس پہ ایسے دسترخوان سے کچھ چیزیں اٹھا کے غریب کے دسترخوان پہ دے۔ بنیادی مقصد رمضان کا یہ ہے۔ اگر تو اور میں دن کو بھوکے رہ کے صرف اور صرف اپنے ہی گھر کے اندر ہمیں ضرور لے کے جانا ہے اور اپنے ہی دسترخوان کو آراستہ کرنا ہے، اسی کی سجاوٹ کرنی ہے، تو یاد رکھنا تیرے اور میرے روزے رکھنے کا مقصد کچھ بھی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان ایسی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب کائنات شیاطین کو جکڑ لیتا ہے، اللہ اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اس کے اندر سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب اللہ 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے، 70 گنا تک۔ ساتھی مجھے پتہ چلا چلے بھی درد ہوتی ہے، اس کی ہوگی اتنا رہا بھی کچھ ہوگی یا پھر اس طرح مسئلہ ہے۔ ماہ رمضان عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ، اس کے اندر شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سنتیں ادا کرتا ہے تو سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے، 70 گنا اس کے فرض کا ثواب اللہ رب کائنات بڑھا دیتا ہے۔ اگر تو نے غیر رمضان کے اندر اللہ اکبر کہا تو تمہیں ایک کا اجر ملے گا، اور اگر تو نے ماہ رمضان کے اندر اللہ اکبر کہہ دیا تو اللہ تمہیں 70 سے زائد مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اس چیز کے اندر ہر نیکی کا اجر اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور عربی کے اندر یہ جو 70 کا عدد ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک کا اجر 70 کے برابر نہیں، بلکہ 70 کا جو عدد ہوتا ہے اللہ رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ چاہے تو 70 سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ کا چاہے تو اس سے بھی مزید بڑھا سکتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر آپ کوشش کریں کہ یہ آپ کو اور مجھے اخلاق سکھانے کے لیے، صبر سکھانے کے لیے، دوسروں کا احساس دلانے کے لیے اللہ رب کائنات نے یہ ماہ رمضان کو اتارا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھ کے تو بلا وجہ کسی کی عزت کے ہم دشمن بن جائیں کہ مجھے روزہ لگ گیا، مجھے فلاں ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا۔ اگر اس طرح کی کوئی ادھکاریاں کرتا یہ کچھ نہیں، تو اس کو ادھکاری کہنا نہیں۔
یہ حقیقت نہیں. یہ کیا ہے جی؟ اداکاری. حقیقت نہیں ہے کہ کسی کو روزہ لگتا ہے. روزہ تو اللہ کے نور کا کام ہے. یہ تو انسان کے وجود کو ہلکا ہلکا کرتا ہے, اس کو جو ہے طہارت دینا ہے, اس کو سبق سکھاتا ہے. یہ کوئی آگ کا گولا تو نہیں ہے کہ تمہارے اندر گیا اور جو خود بھی بلاک ہو رہا ہے اور لوگوں کے دلوں کو بھی کلیجوں کو بھی جلا رہا ہے. یہ کوئی بم کا گولا تو نہیں ہے. پہلا وجہ یہ اداکاری کو کرتے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک بندہ اپنی مختلف طرح کے عادات کو کیا کبھی شوگر کی نظر کر دیتا ہے, کبھی بلڈ پریشر کی نظر کر دیتا ہے. کئی مجلسوں میں کیس ہو گیا ہاں کہ جی کو بڑا شوگر ہی ہو گیا صدر کے سامنے والے کو گری بھی گری تو پھر میں نے بلڈ پریشر ہی ہو گیا صدر کے سامنے والے کو بھی تھے اور کو یہ کہ یہاں تو اس میں گری بھی گری. یعنی اتنی سمجھداری بیماری پہلے بھی ہے. دیکھیے بلڈ پریشر کو اتنی سمجھدار بیماری ہے نا, اس کی اکھیں بھی ہیں, استیاں تو بولو نا وہ بڑا بھی ہو جائے نا گلا بھی خراب ہو گیا تو تجھے بھی بولو کہ شوگر اور بلڈ پریشر بڑی سمجھدار بیماری ہے. استیاں اکھیں بھی ہیں اور بولو نا مدرسہ ہے کہ جی استیاں اکھیں. اچھا شوگر والے بندے کے بلڈ پریشر والے بندے کو جو بلڈ پریشر نہیں ہے سو لگتا ہے یہ شیر جان ہے اس کی اکھیں سے کم کھول اس کہتا نا سامنے کا جو تدبیر ہے نا یہ ہے اسے ایک دم تن ہو رہا ہے تے اکھیں کھولا نہیں ہوتا دیکھا سامنے کے غریب ہے یہ جیسے پھر تے یہ جب پہندا اس کا اور کچھ سمجھو نہیں وہ صاحب کو اس کی سمجھو کوئی بلڈ پریشر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے سائنس میں اور ڈیسیجن سائنس میں سامنے کا کوئی بڑا بڑا ہو نا یہ بلڈ پریشر یہ سے چانس نہیں ہوتا. ایہ اکھیں کھول کے دیکھو سامنے تو سیاہ ہو گیا یہ پھر نہیں ہے کوئی سیاہ نہیں ہے ایک شوگر نہیں تے لہذا ساری چیزیں جو ہیں حقیقت نہیں ہے مسلم شیء نہ کرو. اللہ کی محبوب کی عزت کرو, اللہ کی محبوب کی احترام کرو, انہاں دی ضرورتاں پہ اطمینان شامل ہو اور کبھی کچھ بھی نہیں نا کسی انسان کی عزت کچھ بھی اگر محنت کرے کہ ایک سے سمجھ لو کہ اس کا ذات تھوڑا ہوتا ہے تو بھی اس کا بننے تو بھی اس کا بننے تو وہ بھی تھوڑا تو بھی ہے اسی کا بننے اس کا تھوڑا ہاں یعنی اللہ کی مخلوق کی انسان کی عزت کرتی تکیو اسی اللہ کی خصوصیات مہربانی ہے. لہذا روزہ رکھ کے اپنے اصل لوگوں کی خدمت کرتی. اور میں تو لگے بڑی بڑی گل دسا روزہ رکھ کے نا دیوی تو بات کجورت دو جانے کو کوڑیاں دے کے جانا مالٹیاں ندیاں رکھ چار کو چار نے پورا چار کسی اپنی انہی کے راز کے راز محتاج ہے نا اپنے بہو کے گھر جاتا تھا اپنے بہو کے گھر جاتا تھا اپنے چاچی کے گھر جاتا تھا افطاری کی بات جب ایک پلیٹ آگے لیکن کرو نا تجھے گہوں مقدار میں کتنا اضافہ ہو جائے لوگ یہ اہتمام سے چھوڑ دیتے وہ شامی نے جمع دیکھے ہوتا تھی وہ پلیٹوں میں یا کٹوریاں میں شامی جمع کا سال ہے ہی نہیں کر رہا ہے جو دوئے نہیں کر رہا ہے دوئے نہیں کر رہا ہے جو دوئے نہیں کر رہا ہے مقصد یہ نو داسا کہ فلانے نے کارنے بڑا اس سے نہیں یہ مقصد ہے طریقہ کار ہوتا وہ سارا کچھ غلط ہو گئے نیٹا تو سارا کچھ غلط ہو گئے ہاں تے اور تے روٹ چوٹ بھی کر رہا ہے جو پتی نہیں کرتا یعنی ایک ہی کار جو ہے فروٹ بھی گندا ہو اور گل دے یہ کر بنا سے کوئی نہیں رہتا ہے کہ وہ خیال کرے احساس ماہ رمضان میں انسان اللہ تعالیٰ رکھے نا اپنے بندے تاکہ بھوکے کی شدت سوچنے کی تکلیف ہے نا اس کا احساس ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی رمضان میں افطاری کرا دے نا تو اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرما دے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر دیتا ہے. گل سمجھو کہ نہ سمجھو تے نال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزہ افطار کرتا ہے نا اس کو اجر تو نہیں ملتا جتنا روزہ رکھنے والے کو لیکن نال سرکار فرمایا جو روزہ رکھنے والا ہے اللہ اس نے اجر بھی کمی نہیں کرتا. تے صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بڑی چیز مجھ سے لوگ کہے کہ اس گلے کی استطاعت نہیں رہتی کہ وہ کسی دوسری کو روزہ افطار کرے یا رسول اللہ اس طرح ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ مار کے کسی روٹی کھوا دو نا اگر کسی کو پانی دے یا کھجور دے دانا بھی چاہ دیتا
اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا روزہ افطار کرنا اللہ اس کو مستحق کرتا ہے اللہ اس کو مستحق آپ نے لہذا روزہ راکی کی کرنے ایسا صبر سے کرنے ایسا دوسرے کی عزت کرنے سے کرنے دوسرا بھی ضرورت کو سمجھنا تھا احساس آپ نے محسوس کرنے ایسا کی کرنے اللہ نے کہا کہ آباد کرنے اللہ نے کہا کہ چاہاں کی کرنے نفل پڑھنے تراویح پڑھنے ایسا ذکر اذکار کرنے آخری حدیث پاک پڑھ کے بس میں اپنی گلا کو ختم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدبخت ہے وقت سے بدنصیب ہے کہ جڑا ماہ رمضان کو پاوے تے وہ اپنی بخشش نہ کرا وہ اپنی بخشش نہ کرا کیوں گل سمجھو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک کو رحمتاً برکتاً رکھو نے اس کا پہلا رحمت ہے اس کا اوسط مغفرت ہے اور اس کا آخر کے جہنم تو عذاب کی خلاصیت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ماہ مبارک اللہ کی رحمتاً اتنا زندہ پرہیز اتنا پرہیز ہے کہ اگر کوئی انسان ذرا بھی کوشش کرے نا تو وہ آپ کی بخشش پر سماعت اس مہینے کے اندر فوراً کرے اور اس کے باوجود بھی اگر اس ماہ کو کوئی پاوے اور اپنی بخشش نہ کرا لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نصیب لہذا رمضان دھیان کی کرو خدا دے فرمات کو نماز تراویح اللہ کا کلام ٹھیک ہے تے وہ راتی میں کو نکل جائے پھر اس کو نا سمجھنا بڑی بچا سکتا تو ایسی گلا کی ضروری ہے تے وہ سبزیاں کو فروٹ کو پانی آگ لگی تھی تو گھر کی گھر کو بڑی چنگی لگی وہ سارے جو جتنے بھی بڑی ہے بڑی بڑی آتی ہیں کہ سو سے ذکر سننے سنانی سے فلانی سے ذکر سنیے ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی ربا کہ رسول ہے کہ دنیا سے آدمی دکاناں تے بڑیاں بند کر کے فوراً پورے دے جو ہے کیونکہ روزے کی جان ہے ہاں تے لہذا اے جا اللہ اسا کو کام بھی نہ کرا لے کہ لوگاں نہ مخلوق کا ظلم سے سارا سے لوگاں جیسا لہذا جتنا انسان اس سے فائدہ دیا ہے تو کوشش کرو فائدہ دو گے لہذا مخلوق کی اصلی لوگوں کی تکلیف کوئی بندہ بھی نہ بڑھے اللہ رب کائنات ہم سب کو ماہ رمضان کے اندر اپنی عبادات کی رغبت نصیب فرمائے اللہ رب کائنات ہم سب کو تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے اپنے گھر کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا